بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا اجمعین اما بعد والعصر ان الانسان لفی خسر۔ حضرات، میرے امام حسین علیہ السلام کے عزادات اور وہ لوگ جو اس سبھا میں اپستھت ہیں یا جو امام حسین کے نام پر چاروں طرف سے بغیر کسی دھرم اور بغیر کسی ذات کے خیال کیے ہوئے یہاں موجود ہیں، میں ان سبھی سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آج کی یہ سبھا ہمارے لیے جہاں ایک بہت بڑا سبق اور بہت بڑا ایک احساس لے کر آئی ہے، وہاں آج ایک احساس یہ بھی ہے کہ ہم اس بارش کے درمیان میں بڑے اطمینان سے امام حسین کے نام پر اس جگہ پر جمع ہے۔ اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے، اللہ نے اس دنیا کو پیدا کرتے سمے ایک بات کا ضرور دھیان رکھا تھا کہ جب میں اس دنیا کو زندگی بانٹ رہا ہوں اور مانوتاؤں کے پاس جیون کا روپ جا رہا ہے تو اس جیون کے روپ کو سنبھالنے کے لیے بھی کسی سوروپ کا ہونا بہت ضروری تھا۔ اللہ نے ہر آدمی کو زندگی دی ہے، خالق نے پیدا کیا ہے، اور ایشور یہ چاہتا ہے کہ میری پیدا کی ہوئی زندگی کبھی بھی غلط راستے پہ نہ چلے۔ میرا کوئی بھی مانو، میرا کوئی بھی منشیہ، کوئی بھی انسان، کوئی بھی آدمی کسی انیائے اور اتیاچار کا روپ نہ دھار لے۔ لہٰذا اس نے پیدا کرتے سمے انسان کی زندگی میں یہ احساس بھی رکھا کہ دو طریقے کے لوگ اس دنیا میں بھیجے، کچھ وہ تھے جو سیکھنے کے لیے آئے تھے اور کچھ وہ تھے جو سکھانے کے لیے آئے تھے، کچھ وہ تھے جو جیون بتانے کے لیے آئے تھے اور کچھ وہ تھے جو جیون کے طریقے سکھانے کے لیے آئے تھے، کچھ وہ تھے جو سیکھنے کے لیے آئے تھے اور کچھ وہ تھے جو سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آج بھی اس پوری کائنات کے اندر اس کے علاوہ کوئی بات نہیں پائی جاتی ہے جسے ہم رشی، ولی، منی یا اوتار کا نام دیتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر جیون کے طریقے بتانے کے لیے اس دھرتی کو اترے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس دھرتی پہ انسان کے پاس ہاتھ تو ہوتے مگر ہاتھوں کو چلانے کا انداز کون سکھاتا؟ لہٰذا اس نے اپنے دربار میں کچھ ایسے روپ دھارے جن کو اپنا کرم دے کر اور اپنا نظام دے کر دھرتی کو اتار دیا۔ ہم انہی اوتاروں میں سے، انہی ولیوں میں سے اور انہی رشیوں میں سے ایک شخص جس کو ہم محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جس نے جیون کے اندر وہ چیزیں پیدا کر دیں کہ جہاں ہر انسان ان کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ بولنا بہت اچھی بات ہے مگر کبھی کڑوا بولنا نہیں ہے، میٹھا بولنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چہرہ آپ کا ہے مگر اگر کسی دوسرے کے سامنے مسکراتا ہوا چہرہ گیا تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے آپ اپنا خیال بعد میں کریں گے، پڑوسیوں کا خیال پہلے کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی سبق دیا جس کا نام ہے جیو اور جینے دو، جس کے دوسرے روپ کو سلام علیکم کہتے ہیں۔ سلام علیکم یعنی سلامت رہو، جیتے رہو۔ یہ جیون بانٹنے کی ایک ریکھا تھی جو محمد مصطفیٰ زمین پر لے کر آئے تھے۔ زندگی گزارنے کا ایک انداز تھا جسے حضور اکرم زمین پر لے کر آئے تھے۔ آج ہم رسول کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری جیسے ہی تھے مگر ہمارے جیسے ہونے کا یہ مطلب کبھی نہیں ہے کہ اس منشیہ کے اندر وہ سارے کارنامے نہ پائے جاتے تھے۔ وہ ایک رشتہ تھا اس سے اور ہم سے ملنے کا، وہ ہمارے درمیان تھا اس لیے ہمیں اپنا جیسا دکھائی دیتا تھا، اس کی طرف سے آیا تھا اس لیے وہ اسی کے گن گایا کرتا تھا۔ اسی کے گن گانے کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ اس نے ساری انسانیت کو وہ روپ دیا، اپنی اولاد کو بھی وہ سبق دیا۔ اب اس کائنات کے اندر آج بھی یہ بات طے ہے کہ اس لوگوں کو اور اس دنیا کو وہ کون بتا سکے گا کہ انسانیت کا اصول اور انسانیت کا روپ کیا ہے۔ جب انسانیت کے روپ مرنے لگتے ہیں تو پلوامہ جیسا اٹیک ہونے لگتا ہے،
جب انسانیت ختم ہونے لگتی ہے تو کشمیر جیسا انیائے ہونے لگتا ہے. جب انسانیت ختم ہونے لگتی ہے تو عراق جیسی خونریز جنگ ہونے لگتی ہے. جب انسانیت ختم ہونے لگتی ہے تو دنیا کا روح ایک ایسی دھارنا میں آ جاتا ہے جس دھارنا کو ہم کبھی بھی کامیاب و کامران دھارنا نہیں کہہ سکتے. زندگی کسی دوسرے کی گردن کاٹنے کا نام نہیں ہے, کسی دوسرے کی زندگی کو بچا لینے کا نام ہے. زندگی گلیوں کو گندا کر دینے کا نام نہیں ہے, آنگن کو پوتر بنا دینے کا نام ہے. زندگی اپنے آپ جینے کی خاطر کسی زندگی کو ختم کر دینے کا نام نہیں ہے, بلکہ زندگی اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر کسی کے جیون کو بچا لینے کا نام زندگی ہے. زندہ باد, زندہ باد. زندہ وہ نہیں ہوتے جو اپنے مکانوں میں قید ہوتے ہیں, زندہ وہ نہیں ہوتے جو اپنے ارمانوں کی خاطر جیتے ہیں, زندہ وہ نہیں ہوتے جو صرف اپنی چاہت کرتے ہیں, زندہ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی چاہت میں جیتے ہیں. میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں, اگر آپ تک پہنچ گئی تو یہ ساری دنیا اس کو جانے گی. یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے 5 بچوں کو پالیں, مگر ہم ہی میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کے 10 بچوں کو پالنے کا عزم کر لیتے ہیں. کون لوگ ہوتے ہیں وہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے جینا اور ہے, سب کے لیے جینا اور ہے. جب حسین علیہ السلام کا نام آتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں, آج اپنے لیے جینے والا ہوتا تو اس کے نام پہ اتنی بڑی بھیڑ نہ آتی. وہ اپنے لیے جینے والا ہوتا تو آج اتنی بڑی بھیڑ آنے کا سوال ہی نہیں ہوتا, مگر وہ اپنے لیے جینے والا نہیں تھا. اگر اپنے لیے جینے والا ہوتا تو وہ بھی یزید جیسے انسان کی بیعت کر کے مدینے میں بیٹھ جاتا, مگر اس کا مدینے میں نہ بیٹھنا اس بات کا ثبوت تھا کہ اگر میں گھر سے نہیں نکلا تو مانوتا کو جگائے گا کون, اگر میں گھر سے نہیں نکلا تو انسانیت کو حق بتائے گا کون, اگر میں گھر سے نہیں نکلا تو ظالم کو اس کی اوقات دکھائے گا کون, اگر میں گھر سے نہیں نکلا تو برے کو برا کون بتائے گا. لہذا آج کے بعد میں یہ بنیاد ڈال کے جا رہا ہوں کہ جب بھی کبھی تمہیں انیائے سے لڑنا ہو تم حسین کا نام لو. جب بھی کبھی تمہیں ظلم بربریت اور اتیاچار سے ٹکرانا ہو تم حسین کا نام لو اور نکلو. یہی وجہ ہے کہ جب ہندوستان کے اندر انگریزوں نے گاندھی جی سے پوچھا کہ وہ کون سی ہمت ہے جو تمہیں ہم سے ٹکرانے کے لیے کہہ رہی ہے, جبکہ ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس بم ہے, ہمارے پاس ہمت ہے, ہمارے پاس توپیں ہیں, وہ کون سی طاقت ہے؟ تو انہوں نے کہا کربلا وہ طاقت ہے جو میرے پاس آج بھی موجود ہے اور میں تمہیں ہندوستان سے کھدیڑ کے نکالوں گا. اس لیے کہ اگر 72 کو لے کر حسین اسلام کو آزاد کر سکتا ہے تو میں حسینیوں کو لے کر ہندوستان کو آزاد کر سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات کے اندر ایسے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے کہ جو اس پوری دنیا کو یہ سبق دے سکے اور یہ چیلنج دے سکے کہ تمہارا جیون ایک جیون نہیں ہے. اگر تم نے کوئی اپنا نقش قائم نہیں کیا تو مٹتے چلے جاؤ گے. اس دنیا کے اندر 2 ہی بستیاں آباد ہیں. میں مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں, اس دنیا کے اندر 2 ہی بستیاں آباد ہیں. کچھ وہ جو مر گئے اور اپنی قبروں میں لیٹے ہیں, کسی کے کام نہیں آتے. کچھ وہ جو مر گئے اپنی قبروں میں لیٹے ہیں, کسی کے کام نہیں آتے اور اپنے کیے ہوئے کارناموں کے اچھائی اور برے کا انجام دیکھ رہے ہیں. اور کچھ وہ ہیں جو جیوت ہیں, دوسروں کے کام آتے ہیں. اگر تم زندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہو تو گھروں سے نکلو, دوسروں کے گھروں پہ جا کے اس کا مزاج پوچھو تاکہ پتا چلے کہ تم زندہ ہو. مکان میں لیٹے ہو, قبرستان میں نہیں لیٹے. تمہارے جیون کا روپ تمہاری دنیا کے اندر پایا جاتا ہے. اپنے آپ سے باہر نکلو, حسین کو شردانجلی دو, حسین جیسے انسان کی یادوں کو قائم کرو. ایک لفظ اور جو اس بھری ہوئی جنتا کے لیے لفظ ہے اور ان لوگوں کے لیے لفظ ہے, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, حسین کا نام اس لیے لیتے رہو کہ جب تک حسین کا نام آتا رہے گا یزید کو پیدا ہونے کا موقع نہیں ملے گا. جب تک حسین کا نام آتا رہے گا یزید کو پیدا ہونے کا موقع نہیں ملے گا. میں سوچا کرتا تھا
کہ اگر حسین کا غم ہونا تھا تو کسی ایک شہر میں ہوتا, کسی ایک ملک میں ہوتا, کسی ایک گھر میں ہوتا, کسی ایک جگہ میں ہوتا, مگر خدا کی قسم جب میں نے دیکھا گلی گلی ہو رہا ہے تو ہو ہی اس لیے رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس گلی کا یزید نہ مر پائے بغیر حسین کے, اس گلی کا یزید نہ مر پائے حسین کے. مگر جب تم حسین کا نام لے کے نکلتے ہو تو ہر گلی کے یزید کا دم ٹوٹ جاتا ہے. ہر گلی کے یزید کا دم ٹوٹ جاتا ہے تمہارا حسین کا نام لینے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آواز, یہ حق کی آواز ہے, اسے اٹھانا بہت ضروری ہے. آج دنیا میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں, جب انسان اپنے ارادوں میں جوان ہو جاتا ہے, جب آدمی اپنی نسل کی پہچان بن جاتا ہے تو لوگ اس کے نام سے ڈرنے لگتے ہیں. آج دنیا حسین نام سے گھبرا رہی ہے, ڈر رہی ہے کہ یہ وہ نام ہے جس کے پالنے, جس کے چاہنے والے بہت ہیں. میں ہر نوجوان سے اپیل کروں گا کہ ایک دفعہ کربلا کو پڑھ کے دیکھو, تمہیں مانوتا کا روپ اس دنیا میں خاک میں ملتا ہوا دکھائی دیتا. انسانیت کا وہ دیوتا اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کربلا کے میدان میں باہر آیا اور اس نے ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنے بچے کو رکھ کے کہا کہ 3 دن ہو گئے, اس کی ماں کو پانی نہیں ملا, اسے دودھ نہیں ملا, اگر تم چاہو تو میرے اس بچے کو پانی پلا دو. تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا, لہذا لو میں اسے زمین پر لٹائے دے رہا ہوں. اس نے تپتی ہوئی ریت پہ اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو لٹا دیا. یہ سننا بہت آسان ہے میرے دوستو کہ وہ پوتر بچہ, اس پوترتا کا روح, وہ سہانا بچہ, وہ بے نیر بچہ, وہ چھوٹا سا معصوم بچہ زمین پر تھا. لیکن کون سی زمین؟ یہ وہ زمین تھی جو اس سمے اتنی تپ رہی تھی کہ اگر اس میں چنے کا دانہ ڈال دیا جائے تو وہ بھن جاتا تھا. ایسی زمین پہ اپنے بچے کو لٹا کر کہا تم چاہو تو پانی پلا دو. لوگ منہ پھیر کے رونے لگے, مگر اسی عالم میں اور اسی سمے ایک کرنل نے یہ آواز دی ہرملا سے کہ جاؤ اور اس امام حسین کے کلام کو قطع کر دو. روایت یہ بتاتی ہے کہ اس نے اپنے کمان میں تیر کو چڑھایا اور اس چھوٹے سے بچے کی طرف بڑھایا. ایک مرتبہ تیر زمین پہ گر گیا. اس کرنل نے پوچھا کہ تیرا تیر زمین پہ کیوں گرا, تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں اس چھوٹے سے بچے کے سامنے؟ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب اس نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے, کہا وجہ یہ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. میں ادھر تیر چلاتا ہوں, ادھر رسول سامنے آ کے کہتے ہیں میرے اس ننھے سے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے, میرے اس ننھے سے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے. عزیزو, انسانیت ٹوٹ کے رونے لگی, زمین اور آسمان آنسو برسانے لگے. اس ظلم پر اچانک اس کا تیر چڑھتا ہے اور چڑھنے کے بعد وہ نشانہ لگاتا ہے حضرت علی اصغر کی گردن کا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تیر کیا تھا, آپ کی چیخ نکل جائے گی جب میں یہ بات آپ تک پہنچاؤں گا. اس تیر کے لیے یہ ملتا ہے کہ یہ تیر انداز ایسا تھا کہ اپنے تیر سے لوہے کی چادر کو پھاڑ دیا کرتا تھا. وہ تیر اس نے اصغر کی طرف چلایا. اصغر کے تیر کا لگنا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے آواز دی, اے پروردگارا, میرا یہ بچہ ناقہ صالح سے کم نہ تھا. ننھے بچے کا خون ہاتھوں میں لے کر حسین 3 مرتبہ آگے بڑھے, 3 مرتبہ پیچھے ہٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ.